Assalamu alaikum guys, welcome back to UFR Universe. Saifullah here again and welcome to your next video on Android navigation component. और आज की नेविगेशन कंपोनेंट की वीडियो में हम ये चीज़ सीखेंगे कि कैसे हम एक डायलॉग के ऊपर नेविगेट कर सकते हैं यूजिंग नेविगेशन कंपोनेंट। तो पिछले जितनी भी वीडियोस के अंदर हमने नेविगेशन की है, जितनी भी हमारी डेस्टिनेशंस थी वो सारी की सारी फ्रैगमेंट्स थी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारा कोई भी जो डेस्टिनेशन है वो सपोज कर लें एक फ्रैगमेंट डायलॉग होता है, तो हम किस तरीके से उसके ऊपर जो है वो नेविगेट कर सकते हैं, प्लस किस तरीके से उस डायलॉग के ऊपर हम डेटा जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो ये काम हमने करना है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो ये है कि जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर काम किया था, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, जो मैंने यहाँ पे व्यू ट्रांजैक्शन के ऊपर जो एक्शन और ये बटन डिफाइन किया था, मैं इसको डिलीट करूँगा। तो पहले तो मैं एक्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और इसको डिलीट कर दूँगा। और अगर मैं लेआउट के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे नीचे ये जो बटन है, मुझे इस बटन की भी ज़रूरत नहीं, यहाँ इसको डिलीट कर दूँगा। और लास्ट स्टेप होगा कि अगर मैं व्यू ट्रांजैक्शन फ्रैगमेंट के ऊपर जाता हूँ तो अगेन मुझे पूरी की पूरी जो क्लास बॉडी है इसकी ज़रूरत नहीं, इंपोर्ट्स को ऑप्टिमाइज़ कर लेता हूँ। अब इसको भी मैं क्लोज़ कर दूंगा और जो व्यू ट्रांजैक्शन है इसको भी क्लोज़ कर दूंगा। तो पिछली वीडियो तक हमने इतना काम किया है कि यूज़र जैसे ही क्लिक करेगा सेंड मनी के ऊपर, तो वो ये जो हमारी चूज़ रिसीवर डेस्टिनेशन है इसके ऊपर आएगा। यहाँ पे वो रिसीवर नेम टाइप करता है लाइक उस्मान, तो जैसे वो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो वो हमारा जो सेंड कैश फ्रैगमेंट है या डेस्टिनेशन है इसके ऊपर आएगा। यहाँ पे उसको वो जो रिसीवर नेम है वो शो होगा और यहाँ पे वो डिफ़ॉल्ट अमाउंट यहाँ पे हमने सेंड की हुई है, आप यहाँ पे 300 या कोई भी जो अमाउंट है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये करेंगे कि जैसे यूज़र यहाँ पे अमाउंट टाइप करेगा और सेंड के ऊपर क्लिक करेगा तो उसको एक डायलॉग शो होगा और वो येस या नो को सेलेक्ट करके अमाउंट सेंड कर सकता है या डायलॉग को कैंसिल कर सकता है। तो ये हमारा इस वीडियो का काम है। तो पहला स्टेप तो वही होगा जो हमने पिछले वीडियोस के अंदर किया है कि यहाँ पे हमने जो डेस्टिनेशन है वो डिफाइन करनी है। लेकिन उससे पहले मैं ये करूँगा कि जो सेंड कैश फ्रैगमेंट वाला मेरे पास जो डेस्टिनेशन है इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अगर मैं स्प्लिट मोड के अंदर जाता हूँ ना, इसको सेलेक्ट कर लें आप, तो ये जो सेकंड आर्गूमेंट है ना अमाउंट का, इसको मैं डिलीट करूँगा, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ये सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए ऐड किया है। जो मेन एक्चुअल डेटा हमने यहाँ पे सेंड करना है वो सिर्फ और सिर्फ रिसीवर नेम होगा। अलबत्ता जो हम न्यू डेस्टिनेशन क्रिएट करेंगे ना डायलॉग के लिए, उसके ऊपर रिसीवर नेम और अमाउंट हम दोनों सेंड करेंगे। तो इससे पहले अगर मैं दोबारा जाता हूँ चूज रिसीवर फ्रैगमेंट के ऊपर, तो अब मैं अमाउंट यहाँ पे आपने देखा सेंड नहीं कर सकता, क्योंकि वो कोई आर्गूमेंट ही नहीं है। सिर्फ इतना काम अगर करूँगा तो आप हमारा जो कोड है वो ठीक हो जाएगा। ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ, इंपोर्ट्स को क्लोज करता हूँ। तो अब मैं नेविगेशन ग्राफ के ऊपर अगर जाऊँ तो अब पहला स्टेप हमारा अगेन ये है कि हम यहाँ पे एक जो न्यू डेस्टिनेशन है डायलॉग के लिए वो क्रिएट करेंगे। तो चूंकि अब डायलॉग भी हमारा डायलॉग फ्रैगमेंट ही होगा, तो मैं यहाँ पे एंड्रॉयड व्यू के ऊपर जाऊँगा और किसी भी क्लास को जहाँ पे आप कॉपी फ्रैगमेंट को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, तो मैं जो होम फ्रैगमेंट है इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कह दूँगा कन्फर्म डायलॉग फ्रैगमेंट। आप कोई भी नेम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। और अगेन जो यहाँ पे कोड है ना, ये इसकी मुझे राइट नो ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव करता हूँ। अब सेम में जो लेआउट है इसको भी मैं कॉपी और पेस्ट कर लूँगा, इसको कह दूँगा फ्रैगमेंट कन्फर्म डायलॉग। ओके, तो अगेन जिस तरीके से मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर काम किया है कि जो लेआउट है वो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, तो ये सारे का सारा लेआउट सेलेक्ट करूंगा और जो लेआउट मैंने कॉपी किया वो पेस्ट कर दूंगा। सिंपल मेरे पास एक कंस्ट्रेंट लेआउट है और इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि इसकी जो हाइट है वो रैप कंटेंट है, क्योंकि अगर आप मैच पेरेंट करेंगे ना तो ये पूरी की पूरी डायलॉग पूरी स्क्रीन ले लेगा। हमने सिर्फ इसको एज अ डायलॉग शो करवाना है, तो रैप कंटेंट किया हुआ है जितना इसका कंटेंट है। और यहाँ पे एक टाइटल है, टेक्स्ट व्यू टाइटल के लिए ये तो चेंज नहीं होगा। दूसरे नंबर पे टेक्स्ट व्यू मैसेज है, तो इसके ऊपर इस जो टेक्स्ट है इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे अमाउंट भी शो होगी और जो रिसीवर नेम है वो भी शो होगा। और नीचे मेरे पास दो बटन है, BT एंड येस, इसके ऊपर अगर यूज़र क्लिक करेगा तो डायलॉग डिसमिस होगा और एक्चुअली जो अमाउंट है वो सेंड हो जाएगी, जो कि हमारे केस के अंदर सिंपल एक टोस्ट होगा। और अगर नो के ऊपर क्लिक करता है तो सिर्फ जो डायलॉग है वो डिसमिस होगा। तो अब अगर मैं कन्फर्म डायलॉग फ्रैगमेंट के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे जो फ्रैगमेंट कन्फर्म डायलॉग का लेआउट है वो भी यूज़ कर लेता हूँ। और जो यहाँ पे दूसरा मैंने चेंज करना है वो ये है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर सिर्फ आप इतना कोड करेंगे ना और सपोज करें जाएंगे मेन नेविगेशन ग्राफ के अंदर और ऐड करेंगे डेस्टिनेशन, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो फ्रैगमेंट है ना आपका वो सिर्फ फ्रैगमेंट है। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे ये स्टिल आप इसको फ्रैगमेंट से एक्सटेंड कर रहे हैं, तो मैंने इसको डायलॉग फ्रैगमेंट से एक्सटेंड करना है। तो मैं इसके लिए जो टाइप यूज़ करूँगा वो मैं यूज़ करूँगा बॉटम शीट डायलॉग फ्रैगमेंट। ये हमारे पास एक नॉर्मल डायलॉग फ्रैगमेंट ही होता है, सिंपली ये बॉटम ऑफ द स्क्रीन हमें शो होता है और इसके कंस्ट्रक्टर को आप इस तरीके से जो वैल्यू है वो पास नहीं कर सकते। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे कोड करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ऑन क्रिएट व्यू जो है उसको ओवरराइड करना पड़ेगा और इन्फ्लेटर की मदद से जो है वो इस व्यू को इन्फ्लेट करके रिटर्न करना पड़ेगा। इन्फ्लेटर हमें यहाँ पे मिल रहा है, इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, पहले लेआउट आएगा, लेआउट डॉट फ्रैगमेंट कन्फर्म डायलॉग, फिर अब यहाँ पे कंटेनर स्पेसिफाई करेंगे और फॉल्स कर देंगे फॉर अटैच टू पेरेंट के लिए। तो सिर्फ इतना काम करने की वजह से जो आपका एक्चुअल डायलॉग होगा वो हमारे पास शो होगा। तो पहले तो देखते हैं क्या हमारे पास ये शो होता है या नहीं, उसके बाद इसके ऊपर डेटा सेंड करना और बटन की इवेंट्स को हैंडल करते हैं। तो अब अगर मैं दोबारा जाता हूँ ना मेन नेविगेशन ग्राफ के ऊपर, यहाँ पे ऐड न्यू डेस्टिनेशन के ऊपर क्लिक करूँगा,
تو آپ نے دیکھا وہی مجھے فریگمنٹ مل رہا ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو بریکٹ کے اندر نظر آ رہا ہے ڈائلاگ، کیونکہ آپ انڈرائڈ اسٹوڈیو کو پتہ ہے کہ یہ جو فریگمنٹ ہے یہ ڈائلاگ ٹائپ کا ہے. تو اس کو میں سلیکٹ کروں گا تو یہ جسٹ لائک اینی ادر ڈیسٹینیشن یہ ہمارے گراف کے اندر ایڈ ہو جائے گا، اور یہاں پہ میں اس کو لے آؤں گا. اور اب چونکہ میں نے بیسیکلی یہ میرا نیویگیشن ہے جو اپلیکیشن کی وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یوزر یہاں سے جو ہے وہ ہوم فریگمنٹ سے آئے گا چوز ریسیور کے اوپر، اس ڈیسٹینیشن سے وہ جائے گا سینڈ کیش فریگمنٹ کے اوپر، اور یہاں سے اس نے جانا ہے کنفرم ڈائلاگ کے اوپر. تو میں یہاں پہ اس طریقے سے اس کو ایکشن ڈیفائن کر دوں گا. رائٹ نو میں اس ڈیسٹینیشن کے اوپر آرگومنٹس ڈیفائن نہیں کر رہا، کیونکہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں صرف اس کے اوپر نیویگیٹ کیسے کرنا ہے. اب ایک بہت امپارٹنٹ چیز بتانے لگا ہوں جو ڈائلاگ نیویگیشن کے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ سپلٹ موڈ کے اندر جاتے ہیں اور نیچے جائیں گے تو آپ نے دیکھا یہ جو ڈائلاگ میرے پاس میں نے سیلیکٹ کیا نا، یہ ڈیسٹینیشن میں نے سیلیکٹ کی، تو اس کے لیے ٹیگ ڈائلاگ کا یوز کیا جا رہا ہے. اگر آپ کا کوئی پرانا ورژن ہوگا اینڈرائڈ اسٹوڈیو کا تو اٹ از پاسبل کہ وہ آٹومیٹیکلی آپ کو یہاں پہ ڈائلاگ نہ دے بلکہ وہ آپ کو فریگمنٹ ہی دے. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سمپل آپ نے اتنا کرنا ہے، آپ نے اس کو ڈائلاگ کے اوپر چینج کرنا ہے. باقی آپ نے دیکھا آئی ڈی، نیم، لیبل اور لے آؤٹ بالکل وہی ہمارے پاس ٹیگز ہیں جو نارمل ایک فریگمنٹ ڈیسٹینیشن کو دیے گئے ہیں. آپ آرگومنٹس ڈیفائن کر سکتے ہیں، ایکشنز وغیرہ ڈیفائن کر سکتے ہیں، تو وہ تو ابھی ہم ویڈیو میں آگے دیکھیں گے. صرف یہ چیز نوٹ کر لیں یا آپ چیک کر لیں کہ جو کہ میرا لیٹسٹ ورژن ہے اینڈرائڈ اسٹوڈیو کا تو اس نے آٹومیٹیکلی ڈائلاگ کا ٹیگ یہاں پہ دیا، لیکن پریویس جو ورژن ہے کسی کے ورژن کے اندر یہ پرابلم ہو سکتی ہے. میرے پاس بھی پرانے ورژنس کے اوپر یہ پرابلم تھی کہ فریگمنٹ ٹیگ آتا تھا، ڈائلاگ ٹیگ نہیں آتا تھا. تو آپ یہاں پہ اس طریقے سے ڈائلاگ ٹیگ دے سکتے ہیں جسٹ فار میکنگ شیور کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے ڈائلاگ یہاں پہ ٹیگ دینا ہے. صرف اتنا کرنے کی وجہ سے نیویگیشن کمپوننٹ کو پتا ہوگا کہ یہ جو ڈیسٹینیشن ہے نا یہ ایکچولی میرے پاس ڈائلاگ ہے. وہ بیک سٹیک کو بھی اس نے ایلیگنٹلی ہینڈل کرنا ہے، تو وہ جب میں اپلیکیشن رن کروں گا تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی. اب ہمارے نیویگیشن گراف کے اندر نیو ڈیسٹینیشن ایڈ ہو چکی ہوئی ہے. سمپلی ہم جائیں گے جو سینڈ کیش فریگمنٹ ہے ہمارے پاس اس کے اوپر. اب اس کے اوپر اماؤنٹ کا جو آرگومنٹ ہے وہ تو چونکہ میں نے پاس نہیں کیا تو وہ تو ہم ریسیو ہی نہیں کریں گے. صرف ریسیور نیم یہاں سے جیسے ہی ہم ریسیور نیم سینڈ کریں گے یہاں پہ ریسیور نیم ہمیں جو ہے وہ شو ہوگا. اب ہم نے یہاں پہ یہ کرنا ہے جیسے یوزر سینڈ کے اوپر کلک کرے گا تو ہم نے ڈائلاگ شو کروانا ہے، اور ڈیٹا یہ بعد میں دیکھتے ہیں کیسے ہم نے پاس کرنا ہے. تو اگر یہ جو اماؤنٹ ہے اس کو تو میں یہاں سے ریموو کرتا ہوں. یہاں پہ اگر میں کرتا ہوں نا بی ٹی این سینڈ تو آپ نے دیکھا یہ مجھے بٹن مل رہا ہے جو سینڈ کیش والا فریگمنٹ ہے اس سے. تو سیٹ آن کلک لسنر، اور یہاں پہ میں جو نیو جو ایکشن ہے وہ لے لوں گا. آپ اس ایکشن کو ڈائریکشن بھی کہہ سکتے ہیں اف یو وانٹ، لیکن میں کیونکہ ڈاکومنٹیشن کے اندر اس کو ایکشن ہی بولا جا رہا ہے تو میں وہی نیمنگ کنونشن فالو کر رہا ہوں. اور ہمارے کیس کے اندر ہوگا سینڈ کیش فریگمنٹ ڈائریکشنز ڈاٹ ایکشن. تو آپ نے دیکھا ایکشن ہمارے پاس یہ ہے جو سینڈ کیش فریگمنٹ ٹو کنفرم ڈائلاگ فریگمنٹ، اور سمپل میں یوز کروں گا فائنڈ نیو کنٹرولر ڈاٹ نیویگیٹ، اور یہاں پہ جو ایکشن ہے وہ پاس کر دوں گا. تو اب آپ اگر اس سیکشن کے پاس ساتھ کوئی اینیمیشن وغیرہ ایڈ کریں گے تو وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک ڈائلاگ ہے تو جو ڈیفالٹ اینیمیشن وغیرہ ڈائلاگ کے کیس کے اندر ہوتی ہیں وہ یوز ہوں گی. تو اس لیے میک شور کریں آپ اس کے لیے کوئی اینیمیشن وغیرہ یوز نہ کریں، کیونکہ ڈائلاگ کے لیے اینیمیشن کا سینس بھی نہیں بنتا کہ آپ اس کو لیفٹ سے سلائڈ ان کروائیں یا رائٹ سے، کیونکہ ہم اس کا ڈیفالٹ بیہیویئر ہی چاہتے ہیں. تو اگر صرف اتنا کوڈ رن کرتے ہیں تو ہماری اپلیکیشن رن ہو رہی ہے. اور میں کلک کروں گا سینڈ منی کے اوپر، یہاں پہ آپ ٹائپ کر لیں علی، نیکسٹ کریں، اماؤنٹ کچھ بھی دیں 1 2 3، اگر نہ بھی دیں تو اس کو تو ہم یوز ہی نہیں کر رہے. سینڈ کے اوپر کلک کریں. آپ نے دیکھا ہمارے پاس سکسیزفلی جو ڈائلاگ ہے وہ ہمیں شو ہو رہا ہے کنفرم ڈو یو وانٹ ٹو سینڈ دس منی یس اور نو. رائٹ نو ان بٹن کے کلکس کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا، لیکن آپ نے دیکھا کہ جو باٹم شیٹ ڈائلاگ ہے وہ اس طریقے سے باٹم آف دی اسکرین ہمیں شو ہوتا ہے. تو یہ تھا کیسے ہم ڈائلاگ کے اوپر نیویگیٹ کر سکتے ہیں یوزنگ نیویگیشن کمپوننٹ. اب ایک چیز جو آپ نے امپورٹنٹ سمجھنی ہے وہ یہ کہ اب اگر میں یہاں پہ بیک بٹن پریس کروں گا نا تو یہ نیویگیشن کمپوننٹ کو پتا ہے کہ میں نے جو ڈائلاگ ہے اس کو ایز اے ڈیسٹینیشن لوڈ کیا ہوا ہے، تو وہ پہلے ڈائلاگ کو ڈسمس کرے گا، پھر جو ہمارا ٹاپ آف دا بیک اسٹیک جو ڈیسٹینیشن ہوگی اس کو ریموو کرے گا. اگین آپ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ سینڈ. تو اگر آپ یہاں پہ آؤٹ سائڈ دی ڈائلاگ آپ کہیں پہ بھی کلک کریں گے تو یہ ڈسمس ہو جائے گا. اب اگر آپ بیک پریس کریں تو دوبارہ واپس جائیں گے. لیکن اب جیسے ہی میں سینڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو میرا یہ والا ایکشن جیسے ہی ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، میں اس کے اوپر نیویگیٹ کرتا ہوں نا، تو نیویگیشن کمپوننٹ کو پتہ چل چکا ہوا ہے کہ آل دو یہ ہمارے پاس ایک ڈائلاگ ہی ہے، یہ پوری پورا فریگمنٹ کا لے آؤٹ وغیرہ نہیں، اسکرین کو اس نے آکوپائی نہیں کیا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل یہ نارمل جو ہمارے پاس ڈیسٹینیشن ہے اس کی طرح بیہیو کر رہا ہے. تو اگر آپ بیک بٹن پریس کریں گے تو پہلے یہ ڈائلاگ ڈسمس کیا جائے گا اور اس کے بعد جو آپ کا بیک اسٹیک نارمل ہے وہ ہینڈل کیا جائے گا. تو یہ تو تھا کہ ہم کیسے ڈائلاگ کے اوپر نیویگیٹ کر سکتے ہیں. اب نیکسٹ یہ ہے کہ ہم نے ڈیٹا پاس کرنا ہے اپنے اس ڈائلاگ کو. تو میں اس کے لیے جاؤں گا مین نیویگیشن گراف کے اوپر اور یہ ڈائلاگ ڈیسٹینیشن ہے اس کو سلیکٹ کروں گا. اور جس طریقے سے لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ہم یہاں پہ آرگومنٹس ڈیفائن کریں گے، اور پہلا آرگومنٹ وہی ہوگا جو ایکچولی یہاں پہ ہم نے سینڈ کیش فریگمنٹ یا ڈیسٹینیشن کے ساتھ ایڈ کیا ہوا ہے. تو دوبارہ آرگومنٹس کو ایڈ کر لیتا ہوں. وہ ہوگا ریسیور نیم، اور اس کی ٹائپ جو اسٹرنگ ہوگی. ڈیفالٹ ویلیو میں نے نہیں دینی کیونکہ میں نے اس کو آپشنل نہیں بنانا. ایڈ کرتا ہوں. اب اس کو میں نے دوسرا جو سیکنڈ آرگومنٹ ہے نا وہ بھی دینا ہے، اور وہ ہمارے پاس ہوگا اماؤنٹ.
اور اس کی جو ٹائپ ہے وہ لانگ ہوگی اور ڈیفالٹ ویلیو اس کو بھی میں نے نہیں دینی اور اس کو ایڈ کر دوں گا. تو جو ریسیور نیم ہے نا وہ ایکچولی اس ڈیسٹینیشن سے جائے گا یہاں سے ہوتا ہوا اس ہماری ڈیسٹینیشن کے اوپر ڈائلاگ کے اوپر, اور جو اماؤنٹ ہے وہ یہاں سے ہی ہمیں ریسیو ہوگی اور ہم یہاں پہ سینڈ کریں گے. تو اگر آپ جاتے ہیں نا چوز ریسیور فریگمنٹ کے اوپر, تو چوز ریسیور, تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جیسے بٹن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ریسیور نیم کو ہم سیو کر کے ریسیو کر کے یہاں پہ ہم پاس کریں اپنی سیکشن کو. یہ ایکچولی ریسیور نیم ہمیں ریسیو ہو رہا ہے جو ہمارا سینڈ کیش فریگمنٹ ہے اس کے اوپر, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اور جو ٹیکسٹ ویو اس کے اوپر بھی شو ہو رہا ہے. اب یہ ریسیور نیم تو ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ چونکہ آرگومنٹس ڈیفائن کیے ہیں تو ریسیور نیم اور اماؤنٹ پاس کرنی ہے. تو ریسیور نیم تو ہمیں پریویس ڈیسٹینیشن سے ملے گا, اور اماؤنٹ ہم یہاں پہ اگر آپ جائیں گے نا سینڈ کیش فریگمنٹ کے لے آؤٹ کے اوپر, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایڈی ٹیکسٹ ہے میرے پاس 80 اماؤنٹ, ایڈی ٹیکسٹ اماؤنٹ, تو یہاں سے ہم ریسیو کریں گے جو اماؤنٹ ہے اس کو. تو میں یہاں پہ کہہ دوں گا اماؤنٹ, ایڈی ٹیکسٹ اماؤنٹ, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فریگمنٹ سینڈ کیش سے مجھے مل رہا ہے. ڈاٹ ٹیکسٹ ڈاٹ پہلے ٹو اسٹرنگ کریں گے آپ, تو یہ اسٹرنگ کے اندر کنورٹ ہوگا, پھر آپ ٹو لانگ کریں گے اس کو لانگ کے اندر کنورٹ کرنے کے لیے. تو اب یہ جو ریسیور نیم اور اماؤنٹ ہے نا یہ دونوں میں یہاں پہ اس طریقے سے پاس کر دوں گا. تو اب یہ سکسیزفلی یہ دونوں ویلیوز میرے پاس جو میرے ڈائلاگ فریگمنٹ ہے اس کے اوپر جائیں گی. اب جس طریقے سے ہم یہاں پہ ریسیو کر رہے ہیں نا آرگومنٹس کو, سیم وے ہم یہاں پہ اپنے ڈائلاگ فریگمنٹ کے اندر بھی ان کو ریسیو کریں گے. یہاں پہ میں کر دوں گا پرائیویٹ, اور اس کی جو ٹائپ ہوگی وہ ہوگی کنفرم ڈائلاگ فریگمنٹ آرگس, اور اس کو بھی میں بائی نیو آرگس جو ہے وہ لوڈ کروں گا, اور پرینتھسز کی اینگل بریکٹس کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں, اگر آپ چاہیں تو آپ آن کریٹ ویو کے اندر یہ سارا کام کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ میں نے کارٹون سنتھیٹک پراپرٹیز کو یوز کرنا ہے تو وہ آپ آن کریٹ ویو کے اندر یوز نہیں کر سکتے, کیونکہ اس وقت تک جو ویو ہے وہ انفلیٹ ہو کے ریٹرن نہیں ہوا ہوتا. اس کیس کے اندر آپ کو نل ایکسیپشن ملتی ہے اگر آپ آن کریٹ ویو کے اندر کارٹون سنتھیٹک پراپرٹیز کو یوز کریں. تو اس کے لیے میں آن ویو کریٹڈ کو یوز کروں گا, کیونکہ یہاں پہ ویو انفلیٹ ہو چکا ہوتا ہے اور ہمیں یہاں پہ ملتا ہے, تو سنتھیٹک پراپرٹیز جو ہے وہ کام کریں گی. تو میں پہلے نمبر پہ تو مجھے جو ہے وہ ریسیور نیم چاہیے, ریسیور نیم ریسیو کر لوں گا یہاں پہ جو آئے گا آگز ڈاٹ ریسیور نیم. سیکنڈ نمبر پہ مجھے اماؤنٹ چاہیے, آگز ڈاٹ اماؤنٹ. تو اب دونوں ویلیوز جو مجھے چاہیے وہ یہاں پہ آ گئی ہیں, میں یوز کر لوں گا ٹیکسٹ ویو, یہ میرے پاس آئے گا ٹیکسٹ ویو میسج. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنفرم فریگمنٹ ڈائلاگ ہے نا جو وہاں سے مجھے ملا ٹیکسٹ ویو میسج ڈاٹ ٹیکسٹ. تو میں یہاں پہ ٹائپ کر دوں گا ڈو یو وانٹ ٹو سینڈ, اور یہاں پہ اماؤنٹ آ جائے گی اور یہاں پہ جو ریسیور نیم ہے وہ آ جائے گا. اب یہ تو میرے پاس جو اماؤنٹ اور ریسیور نیم شو ہوگا. نیکسٹ میں نے یہ کرنا ہے کہ میں جو بٹن ہے نا یس اور نو ان کو بھی میں نے ہینڈل کرنا ہے. تو بی ٹی این یس کے اوپر اگر یوزر کلک کرتا ہے تو سیٹ آن کلک لسنر ہم یوز کریں گے, اور یہاں پہ اس کیس کے اندر صرف میں نے ایک جو ٹوسٹ ہے وہ شو کروانا ہے. تو پہلے نمبر پہ آئے گا ریکوائر کانٹیکسٹ ہمیں چاہیے, اور دوسرے نمبر پہ ہوگا یہاں پہ آ جائے گا اماؤنٹ ریسیور نیم, دیٹس اٹ. جیسے یوزر کلک کرے گا یس بٹن کے اوپر تو یہاں پہ جو اماؤنٹ ہے وہ اس جو بھی ریسیور نیم ہوگا اس کو سینڈ ہو جائے گی. اب پروڈکشن سینیریو میں تو آف کورس آپ ویلیڈیشن بھی لگائیں گے, آپ یہ بھی کریں گے کہ جیسے ہی ٹوسٹ شو, یا ایکچولی ٹوسٹ تو نہیں شو ہوگا پروڈکشن سینیریو میں, آپ جو ایڈیٹیکس وغیرہ ان کو کلیئر کریں گے سب کچھ, لیکن چونکہ ہماری ڈمی اپلیکیشن ہے, ڈیمو اپلیکیشن ہے, تو ہم اسی طرح اس کو یوز کریں گے. دوسرا ہمارا سینیریو ہے بی ٹی این نو کا. اس کے اوپر جیسے یوزر کلک کرے گا تو ہمارے پاس یہ ہوگا کہ ہم جو ڈائلاگ ہے اس کو ڈسمس کریں گے. تو آپ ڈسمس کو کال کر سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا چونکہ یہ جو ہمارے پاس ٹائپ ہے فریگمنٹ کی, یہ ڈائلاگ فریگمنٹ ہے نا, باٹم شیٹ ڈائلاگ فریگمنٹ, تو اس کے اوپر ہمیں ڈسمس کا میتھڈ ملتا ہے. اب یہ جو ڈسمس کا میتھڈ جب ہم کال کریں گے نا تو فریگمنٹ ڈسمس ہوگا, تو نیویگیشن کمپوننٹ آٹومیٹیکلی اس کو بیک اسٹیک سے بھی ریموو کر دے گا. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سب کچھ نیویگیشن کمپوننٹ خود ہینڈل کرے گا. ایک لاسٹ اسٹیپ ہم کر لیتے ہیں جسٹ تھوڑا سا اپلیکیشن کو ریئل ٹچ دینے کے لیے, کہ جو ہمارے پاس سینڈ کیش فریگمنٹ ہے نا, یہاں پہ آپ جو ہے وہ ایک جیسے یوزر کلک کرے گا سینڈ بٹن کے اوپر, تو آپ یہاں پہ اماؤنٹ ایکچولی ریسیو کرنے سے پہلے صرف اتنا کر سکتے ہیں, اف ایڈٹ ٹیکسٹ اماؤنٹ ڈاٹ ٹیکسٹ ڈاٹ ٹو اسٹرنگ ڈاٹ از ایمٹی. تو اسے صرف اتنا آپ چیک کریں گے کیا یہ ایمٹی تو نہیں ہے, اور اگر یہ ایمٹی ہوا تو آپ سمپل جو ہے وہ ریٹرن کر جائیں گے جو آپ کو آن کلک لسنر ہے اس سے. اگر ایمٹی ہوگا ہمارے پاس ایڈٹ ٹیکسٹ اماؤنٹ والا, تو آپ ڈائریکٹ یہ جو لسنر ہے اس سے باہر نیویگیٹ کر جائیں گے, یہ والا جو کوڈ ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا. ادروائز آپ if else کو بھی لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں, لیکن یہ بھی ہمارے پاس کام کرے گا. تو اپلیکیشن کو رن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہم ڈائلاگ کے اوپر سکسیزفلی ڈیٹا سینڈ کر پا رہے ہیں یا نہیں. اس کے بعد ویڈیو کو سٹاپ کرتے ہیں. تو ہماری اپلیکیشن جو ہے وہ رن ہو رہی ہے. کلک کریں گے سینڈ منی کے اوپر اور ٹائپ کر دیں گے علی. نیکسٹ کریں گے تو یہاں پہ اماؤنٹ ٹائپ کرنی ہے, سپوز کریں 400. تو اگر میں کلک کرتا ہوں سینڈ کے اوپر تو آپ نے دیکھا مجھے ڈائلاگ شو ہوگا, اور جو ٹیکسٹ ہم نے ٹائپ کیا تھا ڈو یو وانٹ ٹو سینڈ 400 روپیز ٹو علی, یس کے اوپر آپ کلک کریں تو آپ نے دیکھا آپ کو ٹوسٹ شو ہو گیا. ایک مسٹیک ہم نے کی ہے,
کہ جیسے یس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو ٹوسٹ تو ہمیں شو ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دوبارہ جو ڈائلاگ ہے اس کو ڈسمس بھی کروانا ہے اس طریقے سے. تو دس از اے لاجیکل مسٹیک، آئی ایم سوری. دوبارہ کلک کریں گے سینڈ منی کے اوپر اور یہاں پہ آئے گا اگین علی، نیکسٹ، اور یہاں پہ اگین آئے گا 300، نیکسٹ کر لیں تو سینڈ کریں سوری. تو آپ نے دیکھا ٹیکسٹ ہمیں مل گیا، ریسیور نیم، اور جو اماؤنٹ ہے وہ مل گئی یس. تو ٹوسٹ بھی شو ہو گیا اور جو ڈائلاگ ہے وہ ڈسمس ہو گیا. اب اگر آپ بیک پریس کریں گے تو آپ کی یہ والی ڈیسٹینیشن بیک اسٹیک کے اوپر ہینڈل ہوگی. سینڈ منی اور کر لیں عثمان، نیکسٹ کریں. اگر آپ یہاں پہ کچھ بھی ٹائپ نہیں کرتے، سینڈ کے اوپر آپ کلک کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہمارے پاس ہوگا. آپ نے دیکھا ہم جو ریٹرن کر رہے ہیں جو ہمارا آن کلک لسنر ہے اس سے، جو کہ ایکچولی یہاں پہ ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ کوئی ٹوسٹ وغیرہ شو کروا سکتے ہیں کہ پلیز کوئی ٹیکسٹ یا انٹر کریں، بلکہ وہ ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ. سوری یہاں پہ جو ہے وہ انٹر سم اماؤنٹ، تو یہ ہمارے پاس جو ٹوسٹ ہے اگر ایمٹی آپ کے پاس اماؤنٹ ہوگی تو یہ شو ہوگا. سینڈ منی کوئی بھی آپ نیم دے دیں، نیکسٹ سینڈ. تو آپ نے دیکھا آپ کو اماؤنٹ مل رہا ہے. اور اگر آپ اماؤنٹ دے دیں گے، سوری ٹوسٹ مل رہا ہے، اماؤنٹ دے دیں گے، سینڈ کریں گے تو ڈائلاگ شو ہوگا. نو کے اوپر کلک کریں تو وہ ڈسمس ہو گیا، ٹوسٹ شو نہیں ہوگا. اور اگر آپ ڈائلاگ اگین آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائلاگ شو ہو رہا ہے اور بیک پریس کریں گے تو وہ بھی پھر ڈسمس ہو جائے گا، ٹوسٹ پھر بھی ہمیں شو نہیں ہوگا. تو یہ تھا گائز کہ کیسے ہم ایک ڈائلاگ نیویگیشن کر سکتے ہیں یوزنگ نیویگیشن کمپوننٹ. ہمارے پاس ایک ڈائلاگ فریگمنٹ ہے تو ہم اس کے اوپر کیسے نیویگیٹ کرتے ہیں یوزنگ نیویگیشن کمپوننٹ، اور اس کے اوپر ڈیٹا کیسے پاس کرتے ہیں یوزنگ سیفاکس پلگ ان. تو آئی ہوپ سو آپ کو ساری چیزوں کی سمجھ آ چکی ہوگی. اسٹل کسی چیز میں کوسچن ہوا، کنفیوژن، یو کین آسک می اینی ٹائم ان دا کمنٹس. اور میں ملوں گا آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر، جس میں ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ پاپ اپ 2 اور پاپ اپ 2 انکلوسیو جو ہیں وہ ہمارے پاس کون سے ٹیگز ہیں اور ان کو یوز کرتے ہوئے ہم کیسے افیکٹولی جو بیک اسٹیک ہوتا ہے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. تو اس لیے میک شور کر لیں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبائیں تاکہ آپ کو پارٹس کو مس نہ کر سکیں. اور اگر ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو پلیز لائک کرنا مت بھولیے گا، آپ لوگوں کی طرف سے میرے لیے بہت سپورٹ ہوگی. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.